معزز حاضرین ناظرین سامعین کرام، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مہنگائی اور لوگوں کی فریادیں آپ روزانہ کی بنیاد پر سنتے ہیں، تو اس بات کا بہت دکھ بھی ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی جس کے پاس زندگی کے وسائل بہت کم ہیں اور وہ بیچارہ مسائل کا شکار ہے، ایک طرف بہت بڑا فیملی کا مالک ہے تو دوسری طرف وسائل زندگی نہ ہونے کے برابر، تو حکومت یہ ایسا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، آئیے ان وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا جاتا ہے، تو ان کی قیمتیں ٹیکس لگنے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں۔ جیسے جیسے ٹیکس بڑھتا جاتا ہے تو اسی انداز سے جو ہے اس کی قیمتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مارکیٹ میں جس پر ٹیکس عائد نہیں ہوتا۔ جو چیزیں ٹیکس سے بری ذمہ ہیں وہ چیزیں بھی ہمارے بس میں بھی ہوتی ہیں، ہم اس کے ریٹ بھی بڑھا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو چیزیں مہنگی ہیں ان کو مہنگا رہنے دیں اور جو چیزیں سستی ہیں ان کو سستا رہنے دیں، تاکہ کچھ تو لوگوں کو سکون ملے، ان کو راحت ملے، ان کے ذہن کو سکون ہے۔ ہم ظلم پر ظلم یہ کرتے ہیں کہ جن چیزوں پر ٹیکس بھی عائد نہیں ہوتا ہم ان کے ریٹ بھی بڑھا دیتے ہیں، اور ہر ایک کے منہ سے یہی نکلتا ہے، یہی الفاظ نکلتے ہیں کہ یار ہم کیا کریں، مہنگائی اتنا ہے کہ روز بروز ہر چیز کے نرخ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر بحیثیت مسلمان ہم سوچیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جہاں تک لوگوں کو خوشیاں دے سکتے ہیں، ان کی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، اس تگ و دو میں لگ جائیں تو میں زیادہ تو نہیں کہتا، 50% تک ہم اپنے مسائل میں کمی لا سکتے ہیں، غربا کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ بات صرف جذبے کی ہے، اگر ہمارا جذبہ مسلمانوں والا ہے، ایک اچھے مسلمان کا ذہن رکھتے ہیں، تو ہم ایسا کر سکتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے بس کی بات ہیں۔ اور کچھ چیزوں پر جس پہ ہم کسی قسم کی رعایت یا اس میں کمی نہیں کر سکتے، وہ حکومت کی طرف سے طے کردہ نرخ ہیں، وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے۔ جہاں تک ہم لوگوں کو آسائشات زندگی آسانی سے فراہم کر سکتے ہیں، وہ تو ہم اپنا فریضہ سر انجام دیں۔ جب ہماری یہ سوچ تبدیل ہو جائے گی، ہم لوگوں کو لوٹنے کے بجائے ان کو ان کی جھولی میں، ان کے در پر جا کر ان کے لیے خوشیاں پہنچائیں گے، تو اس سے آپ کو جو راحت ملے گی جس کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور وہ خوشی انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ دنیا کی لالچ نے انسان
جو کہ اشرف المخلوقات ہے، ان چیزوں سے ہمیں دور کر دیا ہے جو اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں تھیں۔ ہم نے مطمع نظر دنیا کو بنایا، ہم نے آخرت کو بھلا دیا۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے بہت سا مال اکٹھا کیا اور سارا کا سارا مال یہاں پڑا ہوا ہے، اور وہ لوگ یہاں سے رخصت ہو کر چلے گئے ہیں۔ یہ مال دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ جس کو گن گن کر رکھا کرتا تھا، آج وہی مال ایسے لوگ اڑا رہے ہیں عیاشیوں پر کہ جیسے پتے درخت کے گرتے ہیں، اس طرح اس کو جو ہے وہ گرا رہے ہیں، اس دولت کو پھینک رہے ہیں، کیونکہ ان کی محنت سے کمایا ہوا پیسہ نہیں ہوتا، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کس طرح جمع کیا گیا تھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں جو ہمارے بعد ہماری رقم کو اس طرح اڑائیں گے کہ پھر لوگوں کے لیے یہ کہانیاں بن جائیں گی کہ کسی نے کس طرح یہ مال جمع کیا تھا، نہ یہ سوچا کہ اس میں گناہ ہے، نہ یہ سوچا کہ اس میں ثواب ہے۔ آج وہی دولت لوگ ایسے لٹا رہے ہیں فضول خرچیوں میں کہ لوگوں کے لیے ایک ہنسی مذاق بن گئی ہے۔ ہمارا مال وہی ہوتا ہے جو ہم سب اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے ہیں، یا لوگوں کے لیے ایسی سہولیات مہیا کرتے ہیں جس سے لوگ مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ذخیرہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے، یہی صرف ذخیرہ ہے جو آپ کے کام آئے گا۔ اس دنیا میں بھی آپ کا ساتھی ہے، آخرت میں بھی آپ کا ساتھی ہے۔ اطمینان قلب صرف اور صرف خدمت انسانیت میں ہے، اور ہم اگر دلی مسرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدمت خلق کو اپنا شعار بنائیں۔ ہم عہد کریں کہ جو لوگ مہنگائی خود ساختہ مہنگائی کر رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کریں۔ ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا ٹیکس لگا ہے کہ آپ نے فلاں چیز کے نرخ بڑھا دیے ہیں۔ تو اس طرح ہم جب اس آدمی کی حوصلہ شکنی کریں گے تو دوسرے لوگ اس سے سبق حاصل کریں گے کہ واقعتاً لوگ جو ہیں وہ حق کی طرف مائل ہیں، اور وہ اس غلط روی سے بچ جائے گا، اور دوسرے لوگ بھی خود بخود اس سے سبق حاصل کر لیں گے۔ بے شک ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حکومت بغیر ٹیکس کے نہیں چل سکتی، لیکن حکومت اگر ٹیکس بڑھا رہی ہے تو اس کے لیے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر جو ہمارا میڈیا ہے، عوام الناس ہیں، یہ باتیں ان تک پہنچا رہے ہیں کہ فلاں چیزوں کے جو ہے نرخ بڑھ گئے ہیں، تو وہ حکومت بھی سوچ رہی ہے کہ ہم غریبوں کو وہ سہولیات پہنچانے میں کوشش کر رہے ہیں جس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ تو ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ مہنگائی جو حکومت کی طرف سے ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ یہ ایک امید ہے، یہ ایک آسرا ہے۔ جب لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو لازماً اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے حقوق ان کو مل جاتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو سنبھالیں، پھر احتجاج کریں۔ ہم جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے ہم اپنے طور پر تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں، باقی رہا گورنمنٹ کا مسئلہ تو ہم سب ان کے لیے جو ہے وہ مطالبے کر کے اپنے مسائل حل کروا لیں گے۔ یہ بات
سب کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ اگر پٹرول کی قیمت میں حکومت نے کمی کی تھی تو وہی پٹرول بلیک میلروں کے ہاتھوں بک رہا تھا اور بہت ہی مہنگے داموں بک رہا تھا۔ تو کیا اس میں حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم نے قیمت تو کم کر دی ہے، آپ اس کو بڑھا کر جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مہنگا بیچیں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ باتیں سوچنے کی ہے۔ ہم اگر ہم سوچ کی طرف جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا ذمہ دار صرف حکومت نہیں، ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں یا مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ آئیے اس جذبے کے ساتھ کہ ہم ہر ایک کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے کام کریں گے، آج سے عہد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، غربا سے ہمدردی کی توفیق عطا فرمائے، جو غلط کار لوگ ہیں ان کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔